ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محسن پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جن کو قائد اعظم کا خطاب پاکستان کی سطح پہ سرکاری طور پہ عطا ہوا۔ قائد اعظم جو ہے یہ قائد اعظم یعنی پاکستان کے سب سے بڑے قائد اور اہلیان پاکستان کے دلوں کی سب سے بڑی محبت کا مرکز۔ حالانکہ یہ جملہ نہ جو ہے اعتراضیہ ہے، چونکہ امام اعظم جب ہم کہتے ہیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنے امام ہم بولتے ہیں، نہ کہ حضور علیہ السلام امام اعظم ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قائد اعظم حضور علیہ السلام ہیں، ہم کیوں ان کو قائد اعظم کہتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح موازنے کے جو ہے شان سے بہت اونچی ہوتی ہیں۔ یہ جملے جو ہے ایوارڈ کی شکل میں بعد والوں کو ملتے ہیں، جن کی شان اور جن کی منصب امت اور نیک لوگ طے کرتے ہیں، اور صحابہ اور نبیوں کی شان تو قرآن اور رب الرحمن خود بیان کرتا ہے۔ اس لیے امام اعظم جب کہا جاتا ہے یا قائد اعظم جب کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امام اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہونے چاہیے تو امام ابو حنیفہ کیوں ہیں، اور قائد اعظم جو ہے وہ بھی حضور سب سے بڑے قائد ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کیوں کہا جاتا ہے؟ محمد علی جناح نے ہم پر وہ احسان کیا کہ آج ہم ایک مملکت خدا داد میں آزادانہ اسلام اور قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں ہر دین کے کام کے لیے آزادی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس شخصیت سے یہ کام لیا جو 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں جناح والد جو ان کے تھے پوجا جناح ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ نے کراچی میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والد ساہیوال کے گجراتی زبان سے تعلق رکھنے والے راجپوت خاندان کے فرد تھے۔ پھر آپ یہاں سے ملتان سے کراچی شفٹ ہو گئے بزنس کرتے ہوئے۔ پھر قائد اعظم کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، اور آپ کی والدہ نے اور والد نے آپ کو تعلیم وہاں حاصل کرائی۔ پھر آپ 1890-92 کے اندر انگلینڈ چلے گئے، وہاں آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی، لیکن آپ بیرسٹری کی طرف آ گئے، وکالت کی، اور پھر 1906 کے اندر جب مسلم لیگ آل انڈیا بنتی ہے، اور اس سے پہلے کانگریس میں آپ شامل تھے، اور کانگریس میں آپ نے کس طرح جو ہے کردار ادا کیا انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے اور بر صغیر کی آزادی کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے اندر جو ہے ہندوازم کا زیادہ جو ہے عروج ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی ترجمانی کم ہے، تو 1906 کے اندر مسلم لیگ کا جب قیام ہوتا ہے تو آپ کو شرح صدر نہیں ہوتا اور آپ مسلم لیگ میں شمولیت نہیں کرتے۔ پھر 1913 کے اندر آپ مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور 1916 کے اندر لکھنؤ کے اندر جو بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے، میثاق لکھنؤ کے نام سے بھی مشہور ہے، جس میں کانگریس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بر صغیر سے کس طرح فرنگی کو نکالا جائے گا، تو وہاں لکھنؤ میں بہت بڑی کانفرنس کے اندر سید سلمان ندوی رحمہ اللہ تعالی جو سیرت النبی کتاب کے مؤلف ہیں اور بر صغیر کے بہت بڑے مؤرخ تاریخ دان اور بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ کی مدح میں بہت بڑا قصیدہ لکھ کر وہاں پڑھا تھا، اور پھر وہاں سے آپ کو باضابطہ طور پہ صدر مسلم لیگ کا منتخب کیا گیا۔ پھر آپ نااتفاقیاں دیکھ کے ان لوگوں کی مسلمانوں کے اندر آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور انگلینڈ چلے گئے، وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت اور بڑے بڑے دیگر لوگوں نے آپ کو وہاں سے واپس لایا اور آپ کو مسلم لیگ کی قیادت دی۔ اور پھر علامہ اقبال نے جو اپنا خواب پیش کیا
قیام پاکستان کا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کاوش شروع کی، محنت شروع کی، اور آپ کا مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بہت گہرا تعلق تھا، اور آپ خط و کتابت کے ذریعے حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے خطوط قائد اعظم میں جو آپ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے، حضرت تھانوی نے قائد اعظم کو لکھوائے، اور خط و کتابت کے ذریعے اصلاحی تعلق قائم کیا، اور پھر بالآخر 1947 کے اندر 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم وہ انسان تھے جنہوں نے جو جنگ لڑی دلائل کی، اور فرنگی کو یہ ملک آزاد کرنا پڑا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا۔ قائد اعظم کس سوچ کے تھے، کس عقیدے کے تھے، یہ بحث ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے اس بندے سے وہ کام لیا۔ اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو قائد اعظم نے کراچی جب پاکستان کا پرچم لہرانے کی باری آئی، مولانا شبیر احمد عثمانی جو رحمہ اللہ تعالی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان سے پرچم کشائی کروائی، اور بنگال کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ان سے پرچم کشائی کرائی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلا جو آپ نے خط لکھا وہ امریکہ کے صدر کو لکھا تھا کہ آپ اسرائیل کو جو اس نے قبضہ کیا ہے فلسطین پر، اس پر بولیں، اس لیے کہ ہمیں فلسطین کی آزادی مقصود ہے اور مسلمان یکجا ہو جائیں، آپ کا پیغام تھا۔ جب آپ نے پاکستان قیام کے بعد پہلا خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ اس لیے بنا ہے کہ یہ قیام اس لیے پذیر ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا اور اس ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے وہ خود ختم ہو جائیں گے، اور آج تک ایسا ہی ہوا، لیکن ملک رہے گا انشاءاللہ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن محنت کی، اتنا ملک کی محنت کی، ملک کے لیے اتنا آپ نے تک و دو کی، یہاں تک کہ بالآخر آپ کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا آپ ریسٹ کریں، لیکن کہاں وہ ریسٹ کرنے والے تھے، رات دن محنت کرتے، بالآخر 11 ستمبر 1948 کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے ادا فرمائی کراچی میں، اور آپ کی وصیت تھی قائد اعظم کی کہ میرا نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں، اور آپ کو پھر کراچی میں تدفین کی گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے ہم سب کے محسن ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام جنت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے فرامین کو سمجھ کر اس ملک کا دفاع کرنے والا، اس ملک کی ترقی کا ذریعہ بننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔